نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ میں تمام حاضرین مجلس، سٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے تمام سیاسی اکابر، میرے بڑے بھائی، پنڈال میں بیٹھے نوجوان ساتھی، میرے بزرگ، میرے بچے، میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ تو میں آج اس اپوزیشن کے دور میں بھی، اس گٹھن کے دور میں بھی، جبکہ گجرات واحد وہ ضلع ہے، ہر طرف لا قانونیت ہے، گورننس ختم ہو رہی ہے، مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ اپنی جگہ، لیکن گجرات ایک اپنی آپ پہچان رکھتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں معاذ اللہ ہمیں یہ پکارا جاتا ہے باہر کے ضلعوں میں کہ بندوق کلچر ہے، گجرات میں فلاں ہے۔ اب آپ نے خود یہ پاکستان کی سیاست کو ایک طرف رکھ کے صرف گجرات کی سیاست میں دیکھیں۔ آپ 2008 سے مسلم لیگ کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر 13 میں مکمل حکومت آتی ہے اور 18 اس کا اختتام ہوتا ہے، جبکہ مسلم لیگ یہ اقتدار پھولوں کی سیج پہ نہیں کرتی، بلکہ کانٹوں کے رستوں پہ چل کے وہ جاتی ہے، جس میں اس کے لیے لوڈ شیڈنگ کا بحران، دہشت، یہ سارے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے ایک ترقی کی بنیاد اور ایک ایسا سفر شروع کیا جس کے شروع میں ہمیں ایک زبردست دھرنے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہمارے اوورسیز، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گمراہ کیا گیا کہ یہ سیاسی گھرانے مسلط ہیں، یہ لوٹ گئے ہیں، انہوں نے ظلم و بربریت کر دی، یہ مال لوٹ گئے، یہ اقتصاد ہم یہ کر دیں گے۔ ایک تبدیلی کا نعرہ دیا گیا، لوگوں کو اس خوش فہمی میں ڈالا گیا کہ عمران خان آئے گا، بس پاکستان کے اندر سبز انقلاب آئے گا، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، فلاں فلاں، اتنے دعوے کر دیے گئے کہ انہوں نے اپنی اکانومی کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ وہ اتنے نالائق تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کی حقیقت کیا ہے، پاکستان کے اندر پاکستان کے مسائل۔ میرے بھائیوں، ایک آزاد ریاست ہم سمجھنے لگے کہ ہمیں ایک آزاد ریاست مل گئی۔ بھائی آزاد ریاست کا تصور یہ ہوتا ہے کہ عوام ووٹ ڈالتی ہے، ایک منتخب حکومت بناتی ہے، پھر وہ حکومت 5 سال اس عوام کی اس خدمت کرتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ پھر اس کا اقتصاد عوام کرتی ہے۔ کیا کیا؟ بلکہ پاکستان کی سیاسی تصویر دکھا دیا ہم لوگوں کو۔ آج ایک ریڑھی والا بھی، ایک چراگاہ میں جانور چرانے والا بھی، ایک آفس میں بیٹھنے والا ایک دکاندار بھی، ایک فیکٹری چلانے والا بھی آج واقف ہو گیا ہے کہ حکومتیں کون بدلتا ہے، اہل لوگوں کو برا کے نالائق لوگوں لاتا ہے۔ یہ گجرات کے فرعون میں کہتا تھا نا کہ کبھی اقتدار میں نہیں جا سکتے، جائزہ لے۔ آپ کے خلاف جب بیچ بنائی، آپ توہین رسالت کے فتوے، مودی کے یار کے فتوے، آپ پر چور ڈاکو کے فتوے لگائے گئے، کہا گیا کہ نواز شریف منی ٹرین نہیں دیتا، ہم اس کا احتساب کریں گے۔ میرا بھائی، یہ جو ایک سرکاری ملازم کا 100 ملین نکلا ہے، 100 ملین ڈالر نکلا، اے ایماندار وزیر اعظم، یہ تو سرکاری ملازم تھا، یہ باوجداد کارخانے دار نہیں تھے۔ 18,000 ڈالر سے بیوی نے کام شروع کیا، 100 ملین ڈالر کا مالک کیسے بنا؟ کیوں نہیں منی ٹرین لیتے؟ کیوں نہیں انتظام کرتے اس کا؟ نواز شریف نے تو پوچھا۔ میرے بھائیوں، بات سمجھنے والی ہے، یہاں نہ ایشو حضرت خادم صاحب رضوی نہیں تھے، یہاں پر ایشو مولانا فضل الرحمان نہیں تھے، یہاں پر ایشو مختلف مکتبہ فکر کے عالم نہیں تھے۔ یاد رکھیں کہ یہاں
مذہب کی بھی ڈورے کوئی اور ہلاتا ہے، سیاست کی ڈورے بھی کوئی اور ہلاتا ہے۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا والوں کو کہ جنہوں نے عوام کو اصل پکچر دکھا دی، یہ بتا دیا کہ یہ نالائق خود نہیں آیا تھا، یہ نالائق کو لے کر آئے تھے، یہ 20 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا تھا۔ آج اس کی نالائقی نااہلی نے نہ صرف پاکستان کو دیا، دنیا میں ہمیں تنہا کر دیا۔ آج مہنگائی کا جن بوتل سے باہر گورننس ختم ہو گئی، آج گورننس کا یہ عالم ہے کہ آج ہماری بہنیں بیٹیاں سفر نہیں کر سکتی سڑکوں پہ۔ موٹر وے جو محفوظ ترین سڑک بنائی گئی، آپ نے دیکھ لیا دل کو کھلا دینے والا واقعہ، ایک بیٹی کی سڑک کے اوپر عزت لٹ گئی، اس کے بچوں کے سامنے عزت لٹ گئی۔ وہ نالائق بھنگی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آج شہباز شریف ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پی اور ڈی آئی جی کو لٹکا کے رکھ دے کہ جب تک اس بچی کا انتخاب انصاف نہ ہو جاتا۔ ہمیں تو تانے دیے جاتے رہے، لیکن یاد رکھ لیں کہ ہمارا وہ دور بھی دیکھ لیں۔ میں گجرات کی بات کر رہا تھا، اس کا جائزہ لے لیں۔ 2018 تک مجھے ثابت کر دے کسی شادی بیاہ میں کسی نے پٹاخا بھی چلایا ہو، کہیں اسلحے کے جتھے آپ کو نظر آئے ہوں، کبھی کسی ان الیکٹڈ آدمی یا الیکٹڈ آدمی کے سامنے ایس ایچ او ڈی ایس پی جلسے اور میٹنگیں کرا۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو ایک سول سیکیورٹی ادارہ بنا دیا گیا۔ ہم خوف ختم کر دیں گے میرے بھائی، تمہارے تو آپ باؤ جداد بھی جمے نہیں جو عابد رضا کی محبت اور خوف ختم کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس محبت کو رب ہی ڈالنے والا ہے، رب ہی نکالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں، کوئی فورس نہیں بنی جو عابد رضا کی محبت کو کم کر دے۔ جو خوف کی باتیں کرتے ہیں، خوف انہوں نے دیکھا ہی نہیں، جس دن خوف دیکھا اس دن الیکشن کمپین بھی نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا، وعدہ کرتا ہوں گجرات میں سیاست کی ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسی بساط بچھاؤں گا، ایسے حلقوں کا کام کروں گا، ان کی نسلیں بھی چیخیں گی۔ قطر تو دور کی بات، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن تھا، وہ دور ختم ہو گیا میرا۔ وہ پیکج طے تھا، پی ٹی آئی کو ذبح کیا گیا، مسلم لیگ کے سامنے لبیک کھڑی کی گئی، ووٹ تقسیم کیا، اور آپ نالائقوں کو آپ کی لوٹ مار، آپ کو تو آپ کا وزیر اعظم ڈاکو کہتا تھا، تو نہیں کہتے، وزیر اعظم کہتا تھا سب سے بڑے ڈاکو۔ یہ 6 ارب کی ڈیل کے ساتھ ان سیٹوں پہ آئے، یہ سپیکر کی سیٹ انہیں خیرات میں نہیں ملی، یہ عوام نے نہیں دی۔ میرے اللہ نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا، میں زبان سے بڑا بول نہیں نکالتا، میرے اللہ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، مجھے رب نے توفیق دی، ہمت دی، میری جان سلامت رہی۔ انشاءاللہ ان کے گھر میں ایسا ماروں گا کہ یاد رکھیں گے انہیں 71 تو کیا، یہ اپنا گھر بھی بھول جائیں گے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہم ڈی ایس پیوں اور انسپیکٹروں کے ذریعے کمپین نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سیاسی کارکنوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ محبت رب نے دل میں ڈالی ہے، اسے کوئی ڈال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، میرے رب نے چاہا، آپ اپنے باوجداد کا دیکھ لیں، 50 سال کا اقتدار دیکھیں، اور این اے 71 کی روڈوں پہ آتے ہوئے باہر کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اور جو نام نہاد جارے جائیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو 1-2 آدمی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نجی محفلوں میں ہم بغیرت ہو گئے مولوی صاحب کا سواد چھوڑ کے، پر لائے گے انشاءاللہ وہ واپس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اصولوں میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ڈسٹرکٹ الیکشن میں بھی اپنا زور لگا چکے ہیں۔ ہم نے اس گاؤں میں بیٹھ کے عبرتناک شکست دی ہے۔
آپ بھی آئیں ووٹوں کا مقابلہ تو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اپاہج نہیں تندرست لوگ آئیں ہمارے مقابلے میں، وہ زور آزمائی کریں ہمارے ساتھ۔ ہماری تو یہ خواہش ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو کمزور کے ساتھ لڑنا توہین سمجھتے ہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ سے طاقتور کے ساتھ میں لڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ نے جان اس جسم میں ڈالی ہے، خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے، حق اور سچ کی خاطر ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اب بھی توفیق دی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ مغرب کا وقت ہے، مجھے یقین اور ایمان ہے کہ جو لوگ اب بھی کہتے ہیں نا کہ نواز شریف واپس نہیں آئے گا، میں آج ایک گناہگار کہہ کے جا رہا ہوں، بہت اس طرح آئے گا کہ آپ تاریخ بھول جائیں گے۔ آپ کو اپنی پڑھنے ہی نواز شریف دوبارہ اقتدار میں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی مخلوق لے کر آئے گی۔ یہ نالائق چاہتے ہیں کہ اس نالائق کو پورے 5 سال کرائے جائیں۔ یقین کریں، اس کو لے کے آنے والے اور اس کو ووٹ ڈالنے والے شرکائیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے جلدی اتارے۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ 3 سال مزید ہی پورے کرے تاکہ اس کے دل شک نہ رہ جائے۔ صاحب کے نعرے خلاف، تحویل و ترقی کے نعرے خلاف، گورننس کے نعرے خلاف، وہ جو ایک آئی جی کے ساتھ نہیں کر سکتا، مجھے بتائیں وہ ملک کیا چلائے گا؟ 5 آئی جی تبدیل کر دیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اتنا میں پہلے بھی الیکشن میں یاد رکھے، جب میں نے تحریک شروع کی تھی تو میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ کی پرچی ایک امانت کا ٹکڑا ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے۔ یاد رکھیں، یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں، یہ مسلم لیگ کا نعرہ اپنے لیے نہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلط نہ کیے جائیں، جسے لوگ ووٹ دیں وہ جو بھی جماعت ہو، پھر اس کا حق ہے کہ وہ اقتدار کرے اور پھر وہ ڈلیور نہ کرے تو عوام اس کا احتساب کرے۔ آج آپ نے احتساب کے ادارے بھی دیکھ لیے، آج آپ نے ان کا احتساب بھی دیکھ لیا، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اتنے نالائق، اتنے نااہل پاکستان کی تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آپ نے دیکھے۔ تو جو ہمارے اقتدار کی باتیں کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان اس ملک پر ڈوب گئے، لوٹ گئے، تم میں ہمت ہے، غیرت ہے تو اس 36 سالہ دور کی بھی بات کرو۔ اس 72 سالہ تاریخ میں بھائی ایک ٹی وی چارٹ پہ بتاؤ کہ حسین سہروردی کا کتنا دور تھا، قائد اعظم کا کتنا تھا، لیاقت علی خان کا کتنا تھا۔ بھائی ہمت کرو نا، بتاؤ کہ بنگلہ دیش کو 2 لاکھ کس نے کیا، پاکستان کے ٹکڑے کروائے، 10 سالہ معاشرہ کس نے لگائے، کون قابل تھا، ان کے دوروں کا احتساب کیوں نہیں مانگتے؟ آج کہتے ہو کہ گرے لسٹ میں ہمارا ملک ڈال دیا گیا، مجھے ثابت کریں جہاں تنظیمیں کیا کیا یہ تحریک پاک مسلح جتھے کسی پارلیمنٹ، کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تھا؟ بھائی یہ جن کے کارنامے ہیں گے، ہم وہ بات کریں گے، وہ قانون بنائیں گے جو اس عوام کے حق میں ہوگا، جو اس عوام کا محافظ ہوگا، جو یہاں غربت ختم کرے گا، جو یہاں تعمیر و ترقی لے کر آئے گا۔ ہم نے تو بجلی کے کارخانے لگائے، بھائی تم نے کیا کیا؟ اس کے باوجود اس اندھیروں میں ڈال رہے ہو۔ میرے بزرگ یاد رکھ لیں، یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں قطعاً اپریٹ نہیں کرتا، مجھے بالکل اس کے بارے نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں یہ ہتھیار ہے جسے آپ صحیح استعمال کر کے پاکستان کے اندر سیاسی اور جمہوری انقلاب لے کر آ سکتے ہیں۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس کے اندر آپ پاکستان کے اندر رول آف لا لا سکتے ہیں، پاکستان کے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اب نہ اٹھے تو میں آپ کو بتا دوں میرا ایمان کمزور ہے، بہت کمزور ایمان کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر مجھے اچھا نظر نہیں آتا۔ دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کو، پری پلان اس کو کھائیوں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر اب ہم آپ نہ اٹھے
تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں، یہ میں بار بار کہتا رہا ہوں، میری تمام الیکشن کی کمپین اٹھا کے دیکھے، میں کہتا تھا اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل تحریک ہو جائے گا۔ آج جائزہ لے لیں، مہنگائی لاقانون نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، گورننس ختم ہو گئی، پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے، نئی نئی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، کشمیر بیچ دیا، اتنے بے شرم ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے وہ روڈ پہ سری نگر کا لکھ دیا بورڈوں سے آزادی ہو گئی، تو یہ ادھر سے بھی 2-3 بورڈ چھم جوڑیاں کی طرف بھی لگا دو، چائنا کی طرف بھی لگا دو، ایک پشاور میں بھی لگاؤ کہ کابل ہم چاہ رہے ہیں۔ خدا را شرم کرو، بورڈ لگانے سے کشمیریوں کے زہاں پہ مرہم نہیں لگے گی۔ میری ماؤں بہنوں کی جو عزتیں لٹ رہی وہ تمہارے بورڈ لگانے سے، تمہاری خاموشی سے، وہ سرینا کے سامنے بورڈ لگانے سے 370 ختم نہیں کریں گے۔ اگر جرت ہے، غیرت ہے تو ہم مسلح 8 لاکھ فوج رکھتے ہو، ایٹمی قوت رکھتے ہو، تو پھر آپ کہتے ہو کہ ہم مودی کے یاد ہے، تم تو مودی کے دشمن ہو، پھر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کشمیریوں کی آزادی کے لیے جنگ کرتے؟ یہ 20 کروڑ عوام میں لکھ کے دیتا ہوں، تم حملہ کرو، یہ 20 کروڑ عوام تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جرت کرو، غیرت دکھاؤ، یہ جھوٹ اور فریب اس قوم کے ساتھ کرو گے، بس اسے مائک چاہیے، اس سے سپیچ کراؤ، دن میں چاہے 10 دفعہ کرا لو۔ 2 سال چور ڈاکو لوٹ کے آزادگی بھی بھائی بات کرو، اب تو 2 سال ہو گئے، 3 سال رہ گئے تمہارے ختم ہونے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو لے کے آنے والے اور ووٹ ڈالنے والے اگلے 3 سال برداشت کریں گے۔ انشاءاللہ میرا یقین اور ایمان ہے دسمبر سے زیادہ آگے نہیں چلے گا، اگر چلے گا تو پھر پاکستان کی فیڈریشن خطرے میں ہے۔ اگر آپ نظریاتی ہیں، آپ پاکستان کے اندر رول آف لا چاہتے ہیں، جمہوری حکومتیں چاہتے ہیں، تو آپ اس لڑائق حکومت کے جب تحریک جب ہم باہر نکلیں گے تو جس دن آپ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ نکل پڑے تو میں یقین سے کہتا ہوں گجرات سے لے کر اسلام آباد تک تمام نلائق سلیکٹڈ یہ سب دریا میں بہ جائیں گے۔ پاکستان کے اندر عوامی حکومت تب ہی جائے گی جب تک ہم لے کر نہیں آئیں گے، ہم محافظ نہیں بنیں گے، ہم ڈٹ کر سچ، حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، انشاءاللہ یہ خدمت کا سفر حکومت میں بھی جاری تھا، اپوزیشن میں بھی جو میرا کردار ہے اس کے لیے ہم وقت میرے سارے بھائی 24 گھنٹے بیٹھے ہیں، دروازے کھلے ہیں، دن ہو یا رات ہو، اور جہاں جہاں کوئی پٹواریوں کے ذریعے زیادتیاں، کہیں تھانے داروں کے ذریعے زیادتیاں، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بہت ایمانداری سے حکومت کرتا ہوں، میں بہت ایمانداری سے اداروں کو چلاتا ہوں، لیکن جو بہانہ پکچر اب دیکھ رہا ہوں یہ مت بھولنا کہ آپ کے خلاف جھوٹی FIR ہوئی ہوا، میرے اللہ نے چاہا ریکارڈ کا حصہ بنا کے رکھنا، پھر میری حکومت آئی اسے سٹیج لگانا اور پوچھنا کہ میں نے ایک ایک FIR کا حساب لیا ہے یا نہیں، ایک ایک قبضے کا حساب لیا ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ یہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں قسم یہ نہ سمجھنا کہ میں انہیں بھول رہا ہوں، یہ میرے دل کے اندر زخم کی طرح ہے، یہ سمجھے کہ کانٹوں کی چبھ رہی ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، جس دن اللہ نے ٹائم دیا ایک ایک چیز کا حساب دینا۔ بھائیوں، بزرگوں، میں پھر نوجوانوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر سوشل میڈیا والوں، اور ان کے ساتھ جلد میں انشاءاللہ ایک دوسرا پھر پروگرام رکھوں گا کہ جس میں ہم مزید نظریاتی باتیں کر سکیں اور ہم پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی بات کریں، ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحق پاکستان، ایک معاشی انقلاب لے کر آنے والا، ایک ایسا پاکستان جہاں سی پیک پہ ہم نے چھوڑا تھا، اسی سفر کو آگے لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ نواز شریف کو
دوبارہ اقتدار میں لے کر آنا ہے انشاءاللہ، میرے اللہ نے چاہا۔ میں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، اللہ میرا